کہے گا اے اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر۔ اللہ فرمائے کس قدر غدار ہے تو، ہر دفعہ تو نے وعدہ کیا اور سوال نہیں کرے گا، پھر سوال کر رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ داخل ہو۔ ساری جنت میں چکر لگا کر آ جائے گا، آ کر یہ کہے گا کہ اے اللہ جنت فل ہو چکی ہے، کوئی جنت خالی نہیں ہے، میں نے سب جگہ پھر کر دیکھ لیا ہے، کوئی ایک جنت بھی تیرے بندوں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت ہے اور اس سے 10 گنا بڑی، اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے۔ کہ تو رب ہوتے ہوئے مذاق کر رہا میرے ساتھ؟ ساری جنت فل ہو چکی ہے، کہیں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو، اور تمہارے لیے تمہاری جنت ہے اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ روایت میں تو آتا ہے کہ اس کے بعد بھی جنت کا بہت بڑا حصہ خالی اور غیر آباد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت کو بھرنے کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے جو جنت کے باقی خالی حصے کو آباد کرے گا۔ تو میں تو عرض کر رہا تھا ان کی ایک حکومت کا آدھا حصہ حضرت حذیفہ کو اسلام کے بدلے میں دیا جا رہا ہے۔ سنیے تو آپ بتائیے کہ ایک ادنا جنتی جو جہنم میں سب سے آخر میں نکلا ہے، اس کے لیے یہ والی جنت ہے، تو پھر کیا ایسا کوئی شخص کیا اسلام پر ایک ملک کی آدھی حکومت کو ترجیح دے سکتا ہے؟ کیونکہ سامنے آخرت نہیں ہوتی، وہ قدم قدم پر دین کو بیچتے ہیں، قدم قدم پر دین کو بیچتے ہیں۔ معاملات میں آئیں گے تو سود میں دین کو بیچیں گے، معاشرے میں جائیں گے تو غیروں کے طریقے پر شادی میں دین کو بیچیں گے، لباس میں آئیں گے تو غیروں کے طریقے کے لباس میں دین کو بیچیں گے۔ یہ ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کے معاشرہ، اس میں کوئی قدم ان کا ایسا ہوگا نہیں جس میں یہ اغیار سے دین کا سودا نہ کرے۔ ہاں 4 دن یہیں بول گئے کسی سے نہیں کر، وہاں یہ کہہ دیا، چل رہا ہے تھوڑا تھوڑا، وہاں یہ کہہ دیا چوپ ہو جائے گا کہ ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں۔ بادشاہ مایوس ہو گیا، بادشاہ نے کہا تمہیں فضل کرو، کیا بات ہے؟ جو محبت تمہیں مال سے ہے، محبت ہمیں موت سے ہے۔ ہم تو اپنی جان لیے پھرتے ہیں کہیں کام آ جائے اللہ کے دین کے، یہ تم نے ہمارے مطلب کی بات کی ہے، جان حاضر چلی۔ نہ صحیح ہے، ہم نے رات اوڑی، میں نے عرض کیا کہ یہ قوت کہاں سے تھی؟ میں پھر عرض کر دیتا ہوں آپ سے، اپنے دین کو لے کر پھرنے کی وجہ سے میں آپ سے صاف بات کر رہا ہوں، کسی کو برا نہ لگے، دین کی نشر و اشاعت، اخبار رسائل، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں یہ مدد اور یہ نصرتیں ان ساری ذرائع اور ان ساری شکلوں پر اور ان سارے نئے نئے طریقوں پر کبھی نازل نہیں ہو سکتی۔ وہ تو جب تک بندہ خود قدم نہیں اٹھائے گا اپنے دین کے تحفظ کے لیے اور اپنے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس وقت تک صحابہ کے دور کی، جب تک صحابہ کے دور کا طریقہ محنت نہیں ہوگا، اللہ کی قسم صحابہ کے دور کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ نہ وہ تربیت، نہ وہ ہدایت، نہ وہ نصرت، نہ وہ برکتیں جو دور صحابہ میں ہوگی۔ سوچئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاع ابن وہب کو خط دے کر بھیجا کس طرح کی طرف، جاؤ اس کی دعوت۔ یہ گئے جا کر کہا کہ جی آپ ملاقات نہیں کر سکتے، اب ہم پہنچا دیں گے، نہیں ہمیں جہاں جانے کا حکم خود جائیں گے، خود ملاقات کریں گے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ یہ گئے اور جا کر آپ کا پیغام پہنچایا، اس لیے کہ صحابہ کرام کو کسی بادشاہ کے سامنے یا کسی بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے یا کسی جادو سے جادو کے سامنے
صحابہ کو یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں تھا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. آپ سوچیے کسی پولیس اسٹیشن سے پولیس والا آ جائے محلے میں سنسنی ہو جائے, بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے, بلا کرے پولیس آئی اسٹیشن سے آیا ہے, پولیس اسٹیشن سے ایک فرد آیا ہے بھرتی میں, آپ مغلوب ہو گئے. سوچیے اس کے پیچھے بڑی پولیس ہے, اس کے پیچھے بڑی طاقت ہے. آپ اس کی طاقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ کا یہ کہنا اللہ تعالی اس بات کے اندر کتنی قوت تھی. امت تو اسے ایسا بلا چکی ہے کہ شاید لوگ جانتے بھی نہیں کہ صحابہ کی نقل حرکت کی براہ راست نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہوتی تھی. وہ یہ بھی نہیں کہتے مدینے سے بھیجے گئے ہیں, کہتے تھے اللہ نے ہمیں بھیجا, آنا جانا ہے, اللہ نے بھیجا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے غیر کی عبادت سے نکال کر اللہ کے واسطے لانے کے لیے. حاجی رئیس والی اس بات میں کتنی قوت ہوتی ہے, کیا رعب ہوتا ہوگا. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ جب بادشاہ سے ملاقات کے لیے گئے, لگا سواری باہر باندھ دو, نہیں اپنی سواری پر ہم حاضر تک جائیں گے, بادشاہ کے تخت تک جائیں گے اپنی سواری. فرمایا آنے دو. کون کہہ رہا ہے؟ ایک فقیر آدمی اپنی سواری لے کر آپ کے قاضی کو پھاڑتا ہوا آپ کے تخت تک پہنچ جائے اور آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کو پکڑ لیں یا روک دیں. اس کے سونے سے بنے ہوئے مزین داؤ تکی جو رکھے ہوئے تھے ان میں سوراخ کر کے ابھی ٹٹو کو باندھا ہے اور تخت پر بیٹھ کر بات کی ہے بادشاہ سے. یہ سب کہاں سے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ اس پاگل کی باتوں میں آ گئے. بادشاہ کا پاگل ہی نہیں تم پاگل. دیکھتے نہیں اس کی بات میں کتنی قوت. میرے دوستوں جب مسلمان دین کو لے کر پھرتا تھا مجاہدے کے ساتھ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مدد کی شکلیں تھی. اب تو میں تمہیں کیا کہوں, اپنا رونا کیا رہوں آپ کے سامنے. اب تو دین کی اشاعت حالات باطل سے ہے. یہود و نصارہ کو ذریعہ بنایا ہے دین کو پھیلانے کے لیے. میں تو کہتا ہوں ان کی عقلیں ماری گئی ہیں, ان کی جو ہے سمجھ ختم ہو چکی ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے پھیلانے کا کوئی ایک طریقہ نہیں, جبکہ ہم سمجھتے ہیں اللہ کے راستے میں پھرنا اللہ کا امر ہے اور امت تک دین کے پہنچانے کا اور تعلیم اور تعلم کا اور دعوت اللہ کا انسان کے اپنی ذات کے استعمال کے علاوہ باقی تمام استعمال کی چیزیں خلاف سنت ہیں, رواجی ہیں, بے اثر ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی نصرت ہے نہ مدد ہے, سوائے اس کے کہ مسلمان اپنی ذات سے حرکت میں آئے. اپنے دین کو لے کر تذکیر کا وہ ذریعہ نہیں ہے. تذکیر کا اس طرح کو اللہ نے ذریعہ بنایا نہیں ہے, یہ ذرائع تو آپ نے بنائے ہیں کہ یہ بھی ذریعہ ہے بات کے پہنچانے کا, وہ بھی ذریعہ ہے بات کے پہنچانے کا, یہ بھی طریقہ ہے بات کے پہنچانے کا, یہ بھی طریقہ ہے بات. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ قیامت تک نماز کا کوئی متبادل نہیں لا سکتے, عبادت کا کوئی طریقہ نیا نہیں لا سکتے, تو آپ نبی کے طریقہ دعوت کا بھی کوئی متبادل نہیں لا سکتے. جو پابندی, جو قیودات, جو اتباع سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی اقتداء نماز میں ہے, وہی اقتداء آپ کے فیصل کا مقصد دعوت اللہ. ہم تو سمجھتے ہیں کہ نفر و خروج اس کے علاوہ امت تک علم اور امت تک دین کے پہنچانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ. یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور یہ آپ کا غلط خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روایتی طریقے بھی دین کی اشاعت کا سبب ہو سکتے ہیں. یہ نبی کے طریقے کو ختم کرنے اور اسلام میں نئی بدعت کے پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں. غور کیجیے ہماری بات. سنت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کو داعی بنایا, جو جہاں کا دعوت کے ساتھ. اکرم نے بھی ابو جہل کے بیٹے جب یہ بھاگے اسلام سے کہ اگر یہاں رہ گئے تو یا تو اسلام یا قتل ہونا پڑے گھر ہو جائیں. یہ بھاگے, کشتی میں سوار ہے یمن جانے کے لیے, کشتی میں طوفان آ گیا, کشتی پلٹنے لگی تو پوچھا
हमारी کیا میرے بچاؤ کا کوئی ذریعہ ہے؟ کشتی والا بیچارہ آپ کا امتی چاہے کہیں ہو، سمندر میں ہو، خشکی میں ہو، تو آپ کا امتی، اس نے کہا ایک ہی راستہ ہے بچاؤ کا، اخلاص کا کلمہ کرو بچ جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو بچ جاؤ۔ تعلیم گھروں میں ہر آدمی جو جہاں تھا وہاں اس کلمے کی دعوت کے ساتھ تھا، تعلیم نہ اس نے کہا بچ جاؤ گے کلمہ کہہ لو۔ اکرمہ نے کہا اس کلمے سے بچ کر تو میں بھاگ رہا ہوں، مجھے کلمہ پڑھنا ہوتا تو میں یمن کیوں جاتا۔ ادھر کشتی والے نے دعوت دی، ادھر ان کی بیوی کھاؤ گے ام حکیم نے کپڑا ہلایا ساحل سے، یہ واپس آئے، ان کی بیوی ان کو لے کر گئی آپ کی خدمت میں۔ یہ میرے شوہر ہیں، میں نے پوچھا کیا تم نے امان لے لی میرے لیے؟ کہا کہ امان لے لی، آپ امن سے رہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو جوڑ کر چلنے والے ہیں۔ سوچیے راستے میں اکرمہ نے بیوی سے صحبت کرنی چاہی، میری بیوی ہو میں ملنا چاہتا ہوں، اس نے کہا نہیں آپ مجھ سے نہیں مل سکتے۔ کیوں، کیا بات ہوگی، تمہاری بیوی نہیں ہو؟ اسلام نے میرا آپ کے درمیان تفریق کر دیا۔ میں کیا عرض کروں، بڑا سرونے کی بات ہے، وہ تو مسلمان جب خواہش کے تابع ہو جائے گا تو پھر یہ اپنی خواہش کی وجہ اسلام کو قربان کرے گا، اور پھر غیروں کے دل اسلام کو روک نکل جائے گا۔ اگر مسلمان خواہش کو قربان کرے گا دین کے لیے تو غیروں کے دل میں اسلام کا روک پیدا ہوگا۔ وہ یہی ہوا کہ بیوی نے صحبت سے انکار کر دیا، جبکہ عورت کی قوت اور عورت کی شہوت مرد سے کہیں زیادہ ہوتی، خیر نہیں مل سکتا مجھ سے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ کلمہ قبول نہ کر لیں آپ اس سے نہیں مل سکتے۔ اکرمہ کہنے لگے کہ اگر اس کے بغیر میں تجھ سے نہیں مل سکتا پھر تو یہ اسلام کوئی بہت ہی اونچا مذہب ہے۔ حضرت اکرمہ کے دل میں اسلام کی وقار اور اسلام کی حیبت اور اسلام کا وقار جو بیٹھا وہ صرف اس پر کہ بیوی نے کہا مجھ سے نہیں مل سکتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان کی دعوت پر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ وہ اکرمہ بنے رضی اللہ عنہ۔ میرے دوست ساتھیو، یہ دعوت کی عمومیت ابھی دین کو لے کر پھرنا میں پھر عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ کسی کتاب سے اسلام کو تعارف کرانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں، صاف طور پر کہتا ہوں کہ یہ کسی صحابی کا طریقہ نہیں، کسی نبی کا طریقہ نہیں، یہ تو بہت بعد کے زمانے کا طریقہ ہے یہ کتابوں سے اسلام کا تعارف۔ بعد میں مسلمان خود اسلام کی کتاب تھا، ٹھیک ہے، اس کے حلیے سے، اس کے معاملات سے، اس کے معاشرے سے، اس کے ایک ایک عمل سے، اس کی عبادت سے لوگ اسلام کو سمجھتے تھے۔ ہندا نے اسلام قبول کیا ہے فتح مکہ کی رات کا منظر دیکھ کر قبول کیا ہے، نہ کسی تلوار سے، نہ کسی تیر سے، نہ کسی تقریر سے، نہ کسی ذریعے سے۔ ہندا جیسی سنگل عورت الحمدللہ کلیجہ چبانے والی، اس نے یہ منظر دیکھا صحابہ کرام کے فتح مکہ کی رات کی عبادت کا، جانے دے سفیان اتنا منظر نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان کا ہر عمل وہ اتنا جاذب تھا اسلام کی طرف، لیکن اب تو کیا میں عرض کروں، اب تو مسلمان اسے کمال سمجھتا ہے کہ میں نے اسلام پر یہ کتاب لکھ دی، ہو گیا میں نے اسلام پر یہ کتاب لکھ دی، میں نے اسلام پر یہ کتاب لکھ دی۔ اسلام پر کتاب تھوڑی کمال ہے، اپنے آپ کو اسلام کی کتاب پیش کرنا کمال۔ اسلام پر کتاب لکھنا کوئی کمال نہیں ہے، اپنے آپ کو اسلام کی کتاب بنا کر پیش کرنا کمال ہے۔ اسلام تو ایک ایسا متعدی مذہب ہے کہ اگر عمل سے آپ پیش کرو گے تو لوگ عمل سے اسلام کو سمجھیں گے، اگر آپ اسلام کی کتاب سے پیش کرو گے تو کتاب میں اسلام تھوڑی ہے، کتاب میں تو اسلام کا علم ہے، کتاب میں تو اسلام کا علم ہے، اسلام تھوڑی ہے کتاب میں، اسلام تو مسلمان کا عمل ہے۔
اس لیے میرے دوستو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ کو ڈالا تھا نقل و حرکت۔ دین میں کمی آئے اور فوراً جمع کروانا نہ کی جائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو مانتے نہیں۔ زکوٰۃ دینے والے نے انکار کیا، ابوبکر نے مدینے کو خالی کیا۔ بہت سب نے کہا آپ تنہا کی فیصلہ کر رہے، رائے لیجئے، کسی کی رائے نہیں۔ انصار کیا کہتے ہو؟ ہماری رائے نہیں جماعت بھیجنے کی۔ مہاجرین کیا کہتے ہو؟ ہماری رائے نہیں ہے۔ عمر، علی، عثمان کیا کہتے ہو رضی اللہ عنہم اجمعین؟ سب نے کہہ دیا کہ نہیں جی ہماری رائے نہیں ہے۔ آ جاؤ، یہاں تک کہہ گئے عمر کہ ابوبکر آپ تنہا فیصلہ مت کیجیے، سب سے رائے لیجیے، جو سب کہہ رہے ہیں وہ کیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ عمر منصوصات میں مشورہ نہیں ہے، آپ وہ تو کیجیے کیا سوچتی ہے؟ منصوصات میں مشورہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول کا حکم ہے نکلنے کا اور دین مٹ رہا ہے تو میں اس میں نکلنے کا تم سے مشورہ نہیں کروں۔ مدینہ خالی ہو جائے مردوں سے، دشمن حملہ کر دے مدینے پر، ازواج مطہرات کی لاشوں کو کتے اور بھیڑیے کھینچے پھرے مدینے کی گلیوں میں، ابوبکر یہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے دین میں کمی آئے اور زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ سے انکار کریں، تم زکوٰۃ کی کیسی بات کر رہے ہو؟ اگر رسی کو بھی روکیں گے تو ابوبکر رسی کے لیے قتال کریں، یہ رسی تھوڑی قائم رہے گی۔ جہاں جہاں اسامہ کی جماعت کو ضرورت تھی وہاں گئے مرتدین اسلام میں واپس آ جائے۔ میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اس ارتداد کو آپ کا کوئی ذریعہ اس کو روکنے کا نہیں ہے سوائے آپ اس کے کہ آپ فرد فرد کے پاس دین کی دعوت کو لے کر جائیں، اور جائیں نہیں صرف بلکہ جس سے ملاقات کریں اس کو اس کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لائیں۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تب تو آپ امت کو اس ارتداد کے سیلاب سے بچا سکتے ہیں، اور اگر آپ سیلاب میں بہنے والے کو کوئی پرچہ پکڑا دیں کہ آپ نکل آئیے باہر، تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو مزید ہلاکت میں جھونک دیا۔ وہ تو اس کو اس کے ماحول سے نکالنا خیر امت ہونا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، دعوت دے کر اس کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لانا یہ خیر امت ہونے کے لیے شرط ہے، صرف دعوت دینا بھی خیر امت ہونے کے لیے شرط نہیں۔ ابو ہریرہ تو یاد رکھنا، تم لوگوں کو دعوت دے کر ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ، تب تک تم خیر امت ہو سکتے ہو۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ عزم کرو، یہ عزم کرو کہ ہمیں اس مزاج کے ساتھ، اس سیرت کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ، اور جو میں نے عرض کیا ہے اس مزاج کے ساتھ ہم اس میدان میں کام کریں انشاءاللہ۔ مزاج میدان میں کام آپ سے غور کی سب یہ سوچ لو، یہ طے کر لو کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے نکلنے کا اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کا نماز پڑھنا جس طرح اللہ کا حکم ہے، اس کو چھوڑنے پر وعید ہے، ایسے اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا حکم ہے، اس میں تاخیر کرنے پر اللہ کی طرف سے عذاب کی وعید ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ خیال کبھی مت کرنا، یہ خیال کبھی نہ کرنا کوئی بھی کہ صحابہ کا نکلنا تو قتال کے لیے ہوا کرتا تھا اور وہ وعید ہے قتال میں نکلنے میں دیر کرنے پر وعید ہے، یہ خیال کبھی نہ کرنا۔ خروج اقامت دین کے لیے ہے، اقامت دین میں کمی کرنا اور اقامت دین کا مخلوق برتنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ایسا کو محفوظ ہے، اللہ کے راستے کے نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے عذاب کو واجب کر دینا ہے، عذاب کو واجب کرنا۔ اللہ یعنی آ جائے گا نہیں، آ جائے گا نہیں، موجب عذاب ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس راستے میں نکلنا اللہ کا امر ہے۔ انفرو، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بھاری۔ الا تنفرو، اگر نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا علیما۔ آپ ذرا غور کیجیے، قرآن پڑھیے، حدیثیں پڑھیے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے راستے میں پھرنے پر، مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو،
ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. آپ غور کیجیے اس آیت کا، اگر آپ شاید نزول غور کریں گے تو اس میں قتال کا کہیں سے کہیں تک ذکر ہی نہیں ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرنے میں، مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. صحابہ فرماتے ہیں نا، ہلاکت یہ تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر مقامی کام کے ساتھ اپنی تجارت کرتے، یہ ہلاکت. سوچیے مقامی کام کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہ کر نماز بھی پڑھتے، ذکر بھی کرتے، تلاوت بھی کرتے اور مقامی کام بھی کرتے، مقامی گشت بھی کرتے، باہر نہ نکلتے. قصہ یہ پیش آیا، انصار نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ بھئی دیکھیے اب تک اسلام کمزور تھا، ہم نے اسلام کی مدد میں نہ کاروبار دیکھا، نہ کھیت کھیار دیکھا، نہ باغات دیکھے، نہ بھی بچوں کو دیکھا. اب تک ہم نبی کی نصرت میں نبی کے ساتھ پھرتے رہے. اب اسلام قائم ہو گیا ہے، اسلام قوی ہو گیا، مضبوط ہو گیا اور مسلمان خوب ہو گئے. اور اگلی بات سناؤں، ان کی روایت میں کیا ہے کہ اب کوئی جنگ ہونے والی بھی نہیں ہے، اس کے لیے نکلنا ہی لازمی ہو جائے گا. یہ بھی روایت میں. ہاں پڑھو. یہ بھی روایت میں کوئی قتال بھی نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خروج کے میں تاخیر پر وعید قتال کی وجہ سے تو وہ سمجھ لے کہ یہاں ہلاکت کی دھمکی نہ نکلنے پر ہے، حالانکہ قتال نہیں ہے، خود انکار کر رہے ہیں انصار. اب روایت پڑھی. یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ قتال کے لیے نہ نکلنے پر وعید ہے؟ میں کہتا ہوں لفظ خروج میں کہ تاخیر کرنے پر وعید ہے. تو انصار نے کہا کہ کچھ دن مدینہ منورہ میں رہ کر ذرا کاروبار دیکھ لیں، ذرا تجارت دیکھ لیں، ذرا کھیتی باڑی سوکھ گئی ہے اس کو ٹھیک کر لیں، کچھ مکانات ٹوٹ گئے اس کو مرمت کر لیں، کچھ عرصے کے بعد پھر نکلیں گے. ابھی کوئی ذکر ہی نہ نکلے. ادھر یہ مشورہ انصار نے کیا، ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا. اللہ نے یہ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. اللہ یہ ناراض کیا سوچا ہم نے یہ سوچا تھا کہ اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان کی دعوت ہو گئی ہے، قوت اسلام کو حاصل ہو گئی ہے، اب کچھ بڑی دن کے لیے مدینے میں رہ کر فرمایا دیکھو اللہ تمہارے مشورے کا انکار کرنا. یہ تو آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اس راستے کی تکالیف اور مجاہدے میں اپنے لیے جنتیں واجب کروا لی ہیں. یہ تو ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے کام کو کام ہی نہیں بنایا. اگر اس آیت کو پڑھے ہلاکت کی تو کس درجے کی ہلاکت ہوگی. میری بات توجہ سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. جنہوں نے کام کو کام بنایا تھا، ایک موقع پر کہا اب نہیں نکلیں گے کچھ عرصے کے لیے، ان کے لیے آیت نازل ہے انفقوا فی سبیل اللہ. آپ بتائیے جو نکلے ہی نہیں اب تک ان کے لیے کیا ہلاکت ہوگی، کیا بعید ہوگی. ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کبیرہ بنا پر کسی سے ناراض ہوئے. تو آپ کو بہت کسی سے سنا چاہیے کسی سے ناراضگی ثابت نہیں، ورنہ 50 دن بول چال جو بند ہوئی ہے وہ ان 3 سے ہوئی ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کر. آپ جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے. اور سب تو صاف فرماتے تھے اگر کہہ دیا آج بھی کسی نے مسلمان نے آج بھی کل چلا جاؤں گا تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو معاملہ کام مالی کے ساتھ ہوا ہے. اللہ کی ناراضگی ضرور کا موقع ہے، آدمی قتال بھی نہیں ہے. میرے بزرگ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے نکلنا، یہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کر لے. میں تو ساتھ بات کرتا ہوں
تبلیغ کا نصاب ہے، تبلیغ کا دستور ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ سالانہ 4 مہینے، ماہانہ 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے، یہ ہمارے کام کا نصاب ہے، دستور ہے، اور ساری امت کو اس پر آنا ہے، کیونکہ ہماری ایسا کا محفوظ ہے ہر سال 4 مہینے اگر اللہ کے راستے میں پھرنے کو اپنا جزو زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے۔ لوگ بیچارے اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات واضح ہے بالکل کہ امر معروف و نہی منکر اس نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے، اور یہی دو فریضے ایمان کی تکمیل کے لیے، ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ امر معروف و نہی، خیر میں عرض کر دیتا ہوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انفرادی دعوت دینا ہر فرد کا، یہ ہر امتی مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ فرض عین، انفرادی دعوت۔ کیوں فرض عین ہے؟ کہ ہر فرد کا اپنی ذات سے اپنے دین پر قائم ہونا بھی ہر مسلمان کی اپنی ذاتی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، آپ لوگوں نے محنت کی ہے اور خوب محنت ہوئی ہے، اور یہ اجتماع ایسا اجتماع ہو رہا ہے کہ اس اجتماع میں آپ کی ذمہ داری ڈبل ہے۔ جب کوئی کام رک جاتا ہے، جی ہاں، تو وہ کام ہونے کے وقت 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ پچھلے اجتماعات کے برابر جماعتی اجتماع سے بھی دے دیں گے، اس اجتماع سے ان اجتماعات کے مقابلے میں 5 گنا جماعتیں زیادہ ہوں گی، تب ہم مانیں گے کہ ہاں بھائی دلی کا اجتماع کامیاب ہے۔ تو چھوٹی سی بات ہے، آسان سی بات ہے۔ اگر آپ کو عذر پیش آ جاتا ہے اور آپ اس عذر کی درخواست دیتے ہیں کہ حکومت میں کہ مجھے یہ تکلیف ہو گئی ہے اور مجھے یہ پریشانی آ گئی ہے،